منبر نور پر تشریف فرما اولاد رسول خاندان نبوت کے چشم و چراغ غازی ملت شہنشاہ خطابت شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں مدد العلی والنورانی متولی و سجادہ نشین آستانہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کے چھوٹا محمد صاحب مدینہ منورہ شہر رسول اور خاندان رسول سے وابستہ متبرک اور محترم شخصیت عزت مآب حضرت سید شاہ محمد مصطفیٰ شریف مدد العلی جملہ علماء و سنت خلفائے کرام شاہ صاحبان مریدان باصفا جملہ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کے اللہم صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے کارساز قبلہ حاجات کارہا، اے کارساز قبلہ حاجات کارہا، آغاز کردہ ہم تو رسانی با انتہا۔ ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ ادب گاہی سے زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر لبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ در خانہ ایمان مکین است حسین، کہیے سبحان اللہ۔ در خانہ ایمان مکین است حسین، اور بر خاتم اسلام نگین است حسین۔ در خانہ ایمان مکین است حسین، پر خاتم اسلام نگین است حسین۔ واللہ ادیب تر نظر حق بھی، کفر است یزید ہما دین است حسین۔ ایک بار اور درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ اور یہ شعر کو غازی ملت تو پشت پناہ ہے ہی،
لیکن یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوگی کہ ایسی ماں ہمیں بھی ملے۔ میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، سبحان اللہ۔ میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بیٹا غلام حیدر کرار ہو جائے۔ علامہ ادیب مکن پوری، جنہیں راز الہ آبادی سلام کرنے آتے تھے، انہوں نے 4 مصرے کہے، اس میں تو کچھ دعائیہ بھی ہے اور کچھ پیشگوئی بھی۔ آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، آپ کا ذہن بن جائے پھر بات شروع کرو۔ خدا ملے جو زندگی تو حر جنتی کی طرح، آواز آنی چاہیے مجھ میں سے، ملے جو زندگی تو حر جنتی کی طرح، خدا حیات نہ دے شمر دوزخی کی طرح۔ ملے جو زندگی حر جنتی کی طرح، خدا حیات نہ دے شمر دوزخی کی طرح۔ اب کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا اسٹیج سے لیکن نیچے تک۔ خدا حیات نہ دے، توجہ، خدا حیات نہ دے شمر دوزخی کی طرح۔ ادیب ہو نہ بپا کربلا کہ پھر کچھ لو، ادیب ہو نہ بپا کربلا کہ پھر کچھ لو، حسینیت سے الجھے یزید ہی کی طرح، حسینیت سے الجھے یزید ہی کی طرح۔ اور علامہ ہی نے کہا تھا، علامہ معزز حسین ادیب مکن پوری نے فرمایا تھا، بہت اچھا جی، اوف اوف، یہ بولتے نا اوف، یہاں سے شاعر تھے، شعر کہتے تھے، شعر کہنا جانتے تھے، کہا اوف یہ کیا خلیش بدر کر گئی، توجہ، اوف یہ کیا خلیش بدر کر گئی، نانا سے دشمنی تھی نواسے کے سر گئی، نانا سے دشمنی تھی نواسے کے سر گئی، قرآن کی جلد خون سے اس ماں کے بھر گئی، آگے بڑھی جو بات تو حیدر کے سر، آگے بڑھی جو بات تو حیدر کے سر۔ ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت سنیت کا دل سنیوں کے سامنے بیٹھا، سنیت کا دل۔ ایک بات کہوں، یہ جس خانوادے سے ہیں، ان کے جد امجد، اچھا آپ لوگوں نے بھی ٹارگٹ کیا ہوگا غازی ملت کو، توجہ، 55 سال سے آس پاس کا زمانہ گزرا کہ غازی ملت اپنے علم روحانی، علم عرفانی سے ملت کو سنوار رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ غازی ملت اشرفیوں میں بھی ہے، کہو سبحان اللہ، کل چشتیوں میں بھی ہے، کہیں نقشبندیوں میں بھی ہے، سہروردیوں میں بھی ہے، برکاتیوں میں بھی ہے، مداریوں میں بھی ہے، یزدانیوں میں بھی ہے، عرصیوں میں بھی ہے، رحمانیوں میں بھی ہے، ابوالولائیوں میں بھی ہے۔ سنیت کے جتنے در ہیں، سنیت کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، ان تمام پر غازی ملت کو آپ نے دیکھا۔ بے شک
ساری نسبتوں کو جب اکٹھا کر دو تو ساری نسبتیں مل کر سنیت بنتی ہیں. کیا کہنے حضور، زندہ باد زندہ باد. اور سنیت کسی پلیٹ فارم سے غازی ملت کو غائب پایا ہو تو بتاؤ. سنیت کے ہر پلیٹ فارم پر غازی ملت. ایسا کوئی چہرہ مولانا امان اللہ صاحب مجھے نظر نہیں آتا جو سنیت کے ہر پلیٹ فارم پہ جا رہا ہو، سنیت کے ہر اسٹیج پر جا رہا ہو. آپ کی دادی کا ایک واقعہ میں نے سنا تھا آپ کے جد کے بارے میں کہ لوگ اپنے اپنے سلسلے کے پیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا شہزادہ سنیوں کا پیر ہے. ہمارا شہزادہ سنیوں کا پیر. غازی ملت بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں، میں چاہے جیسے بولوں گا آپ سنو گے، کیونکہ آنے اب آپ کو تو شاعر خطابت کو سننا ہے. اور عنوان غازی ملت میری خطابت کا نہیں، جلسے کا عنوان عظمت اہل بیت ہے. عظمت اہل بیت ہے، اور عظمت اہل بیت کو جذبات پہ بھی سنا جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے بھی سنا جاتا ہے. کبھی مچل کر کے بھی سنا جاتا ہے، کبھی طلب کر کے بھی سنا جاتا ہے. ہاں یہی وہ تذکرہ ہے جو معصوم بہا کے بھی سنا جاتا ہے. کبھی مسکرا کے بھی سنا جاتا ہے، کبھی مچل کے کبھی طلب کے. یہ تذکرہ ہی کچھ آ جاتا ہے. تذکرے تو بہت ہیں، لیکن وہ تذکرہ جو رب کر رہا ہو، وہ تذکرہ جو رسول کر رہے ہو، وہ تذکرہ جو صحابہ کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ عظمت اہل بیت ہی ہے جسے بیان کرنا سب سے پہلے پروردگار کی سنت. سبحان اللہ. عظمت اہل بیت بیان کرنا پروردگار کی سنت، اس کے بعد احمد مختار کی سنت، حیدر کردار کی سنت. جس کا تذکرہ اتنا مستند ہو تو وہ تو ہمارا عنوان ہے نا. قرآن میں آیت ہے انی جاعلک للناس اماما. آتش نمرود کی آزمائش سے نکلنے کے بعد ذبح عظیم ادا کرنے کے بعد اللہ نے انعام دیا حضرت ابراہیم کو اور برجستہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم تیرے ان تمام قربانیوں کے عوض میں تجھے تیرے سر پہ تاج امامت رکھوں گا، تاج امامت رکھوں گا. توجہ اب ذرا جڑیے ہم سے. تاج امامت رکھا جائے گا تیرے سر پہ. فوراً بولا، اللہ کا خلیل بول پڑا، قالا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار جب تو اپنے خلیل کو تاج امامت سے نوازے گا تو یہ بتا تاج امامت کا یہ سلسلہ کیا یہیں پر بند ہو جائے گا یا آگے تک جاری رہے گا؟ آواز آئی آگے تک جاری رہے گا. جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو پاکردار ہوں گے، ان کو بھی یہ سلسلہ پہنچے گا، ان کو بھی یہ نعمت عطا کی جائے گی. ظالموں کو یہ نعمت نہیں عطا کی جائے گی. آگے آئیے. حضرت ابراہیم سے لے کر ہمارے حضور تک چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا. ہمارے حضور تک بات آ گئی. توجہ، بات ہمارے حضور تک آ گئی. حضور پاک نے آخری حج ادا کیا، آخری حج ادا فرمایا، اور آخری حج میں مکے اور مدینے کے بیچ ایک بہت خاص اعلان فرمایا. اب اس پر میں خاص توجہ چاہتا ہوں. الستو انی اولا بالمومنین. کہیں
کہیں اتشہدون اتعرفون. حضور نے کہا جو آگے نکل گئے بلاؤ، جو پیچھے انتظار کرو آنے دو. ہزاروں صحابہ جمع ہو گئے. مقام غدیر پر ایک منبر بنا. توجہ، 110 اجلہ محدثین اعظام نے اس روایت کو اپنی کتب معتبرہ میں نقل کیا. 1 درجن سے زیادہ صحابہ نے اسے روایت کیا. ایک خاص اعلان، محبت کا اعلان زندگی بھر کرتے رہے، بہت سارے مقامات پہ کیا. لیکن آج ایک خاص پوزیشن آئی، منبر بنا. حضور تو ایسے کہتے تھے. میدان عرفات میں بھی کچھ کہا تھا، وہاں بھی اہل بیت سے امت کو جوڑا تھا. وہاں بھی کہا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنا خاندان. لیکن میدان عرفات کی اس اعلان کے بعد بھی مقام غدیر پر جب قافلے رسول پہنچا تو صحابہ سے پوچھا کیا تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ میں مالک ہوں کہ نہیں؟ صحابہ بولے ہاں، ہماری جانوں پر آپ کا زیادہ حق ہے ہم سے. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ میں مالک ہوں؟ ہاں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک آپ. فَآخَذَ بِيَدِهِ علی کی اس اعلان کے بعد، اس گھیراؤ کے بعد بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک طرز ہوتی ہے. اس طریقے کے بعد آپ نے فرمایا، علی کے ہاتھ کو پکڑا، بلند کیا. توجہ، ایک تو منبر لگایا. توجہ، منبر لگایا. مولانا امان اللہ بول پڑے، مفتی صاحب فضیلت علی بیان کرنے کے لیے منبر لگانا سنت مصطفیٰ ہے، اور فضیلت علی سننا سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مرتبہ علی بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہو بتاؤ ہو کیا سنی ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، نیچے نہ کرنا. عظمت علی بیان کرنے کے لیے منبر لگانا سنت، منبر پر کھڑے ہو کر کے عظمت علی بیان کرنا سنت. عظمت علی سننا منبر کے نیچے صحابہ کی سنت. تو ہم تو سنی ہے یا رسول اللہ، ہم سنی ہے، نہ ہم آپ کی سنت چھوڑیں گے نہ صحابہ کی سنت چھوڑیں گے. ہم وہ سنی ہے، ہمارے ہاتھ میں دامن رسول بھی ہے، دامن آل رسول بھی ہے، دامن صحابہ بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. مدینہ، مکہ، مکن پور اور محمد میں شریف صاحب توجہ، مدنی صاحب مدینہ شریف سے جو تشریف لائے، مدینہ، مکہ، مکن پور اور محمد میں ہمیں تمیم کا رشتہ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تمیم کا رشتہ دکھائی دیتا ہے. اور رکھو تو سر پہ مزار مدار کی چادر. کیا کہنے حضور؟ رکھو تو سر پہ مزار مدار کی چادر، زمین سے عرش معلیٰ دکھائی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین سے عرش معلیٰ. زندہ باد زندہ باد. یہ جو نسبت والے ہیں نا، وہ چاہے اجمیری ہو کہو سبحان اللہ، چاہے کی چھوچھلی ہو کہو سبحان اللہ، چاہے ابو الولائی ہو، چاہے نیازی ہو، چاہے خواجہ دانا کی ہو، چاہے شاہ دانا کی ہو، چاہے مدار پاک کی. یہ نسبتوں کی جو چادریں ہیں، یہ یہاں ہندوستان میں تو اسلام بھی نسبتی ہے. بے شک حق ہے حضور. ہندوستان میں تو اسلام بھی نسبتی. جن کی نسبتیں بٹ رہی ہے انہی لوگوں نے اسلام بانٹا، انہی خانقاہوں نے ایمان بانٹا، انہی خانقاہوں نے سنیت بانٹا. حضور نے اعلان فرما دیا ہم سنی تھے، ہم نے سنت کا پکڑ لیا.
अब कुछ लोग लगे हैं सुन्नत छूट जाए, कैसे सुन्नी हो भाई? तवज्जो, जरा इंसाफ के साथ तवज्जो। एक सुन्नत ये थी कि हुजूर, तवज्जो चाहता हूं, बड़ी खास बात है, हुजूर रात में, मौलाना अमानुल्लाह साहब की खास तवज्जो चाहता हूं, हुजूर रात में 15 शाबान की रात है, हुजूर ने किसी सहाबी को नहीं बताया, किसी और को नहीं बताया, किसी खादिम को नहीं बताया, किसी जौजा को नहीं बताया, रात में बगैर बताए उठे, चले गए, घर से निकल गए, पीछे पीछे सैयदा आयशा, कहां चले गए? पीछे पीछे सैयदा आयशा खुशबुए जसद मुस्तफा की मदद से जन्नतुल बाकी के दरवाजे तक जनाब आयशा पहुंच गई। देखा मुस्तफा जन्नतुल बाकी में खड़े हैं, मदीने के कब्रिस्तान में खड़े हैं। जब लौटे कहा आयशा आज शाबान की 15वीं रात है। नियाजी साहब तवज्जो, आज शाबान की 15वीं रात है। हुजूर चुपके से गए, बगैर ऐलान के गए, बगैर प्रचार के गए, बगैर इश्तिहार के गए। हम सुन्नी ठहरे, हम सुन्नियों ने हुजूर की इस रात वाली सुन्नत को पकड़ लिया। आने दो 15 शाबान, जाएंगे कब्रिस्तान। क्या कहने हुजूर, क्या कहने? आने दो शबे बारात, जाएंगे कब्रिस्तान। तुम रोकते रहना, हम जाते रहेंगे। बेशक हुजूर, बेशक। अभी रात निस्फ रात का कौन सा पहर था ये तो सैयदा जाने, मुस्तफा जाने, बस हमें इतना मालूम है हुजूर ने किसी से बताया नहीं। लेकिन जब मन कुन तो मौला, तवज्जो, मन कुन तो मौला फाता अलीहुल मौला जब कहा से पहले तो क्या कहने? कहा नहीं का मैदान में कहा और जमीन पे नहीं कहा, मिंबर पर कहा, बैठ के नहीं कहा, खड़े होकर के कहा। क्या कहने हुजूर? खड़े होकर के कहा जनाब रात वाली सुन्नत, बगैर ऐलान वाली सुन्नत पर अमल पूरे भारत में, और जो ऐलान, जो काम, जो सुन्नत मुस्तफा की हजारों हजार रवायतें दबाती है कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे। इतने सहाबा अगर मैं ये बोल दूं कमोबेश तमाम सहाबा के सामने जो काम किया, जो ऐलान किया, जो अल्फाज कहे, वो अल्फाज कहने के लिए हमें दारुल उलूम से परमिशन लेना पड़ेगा, हमें मुफ्ती साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी, हमें मुफ्ती साहब से फतवा लेना पड़ेगा। मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता का दरवाजा बंद रखो। क्या कहने हुजूर? इंक लगी मोहर अपने डेस्क के अंदर रखो, कहीं मौलाई पंजतनी शेरों को अगर जला लाया तो वर्क के वर्क खुलेंगे। हुजूर की सुन्नत पर अटैक न करो। सुन्नी मुसलमान इश्क़ मुस्तफा में डूबकर अगर हुजूर की कोई सुन्नत अदा करता है, पाबंदी लगाने की, बैंड लगाने की कोशिश ना करना। हाँ, अक़ीदे अहले सुन्नत से छेड़छाड़, अहले सुन्नत के सिपाही हैं, अज़मत अली हम किसी लाल किताब से नहीं लाते तो सुभान अल्लाह, हम सीना ठोक करके अहले बैत की अज़मत को बयान करते हैं। लेकिन अली के नाम पर, हुसैन के नाम पर, शहीदों के नाम पर सीना कूट करके, सीना पीट करके हम मातम करने को जिल्लते दीन समझते हैं, इस्लाम के खिलाफ समझते हैं। इसलिए एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा था, शायद आपको अच्छा लगा। फाजिल है, तवज्जो शाह साहब तवज्जो, फाजिल है तो फजूल क्यों बनता है? फाजिल है तो फजूल क्यों बनता है? और आलिम है तो जहूल क्यों बनता है? फाजिल है तो फजूल क्यों बनता है? आलिम है तो जहूल क्यों बनता है? अपने ऊपर ताजा शरीयत न उतार, अपने ऊपर ताजा शरीयत न उतार। उम्मती है तो रसूल क्यों बनता है? क्या कहने हुजूर, क्या कहने हुजूर? उम्मती है तो रसूल क्यों बनता है?
حاضرین محترم، عقیدہ صاف ہو گیا، عقیدہ کلیئر ہو گیا. رسول کی سنت چاہے رات والی ہو اور چاہے ہزاروں صحابہ کی بیچ والی ہو، ہم سنی ہے، سنت نہیں چھوڑتے. ہم سنی ہے، کہو ہاتھ اٹھا کے، سنت نہیں چھوڑتے. اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یزدانی تیری دہلیز پر ہو رہا ہے، کیا کہنے حضور؟ میرے جملوں کا ضامن تو ہے، میرے تقریروں کا ریکارڈ تیری درگاہ ہے. مجھے پتا ہے قیصر مداری تیری مرضی کے خلاف نہ تو کلمات بول سکتا ہے نہ تو الفاظ بول سکتا ہے. آج یزدانی کی تحلیل سے انشاءاللہ اہل سنت کا صحیح پیغام آپ تک پہنچے گا، اور وہ پیغام آپ تک امانت. ابھی محرم آ رہا، آج 23 ذی الحجہ ہے، 23 ذی الحجہ ہے. عظمت اہل بیت. اب میں دیکھ رہا ہوں توجہ خاص، جیسے جنگ میں جانے سے پہلے لوگ چھوٹے بڑے تمام آلات اکٹھا کرتے ہیں، ایسے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ محرم آنے سے پہلے 2 گروپ تیار ہو رہا ہے. 2 گروپ تیار ہو رہا ہے. کچھ فتاووں کو اکٹھا کر لو جو تعزیہ کے خلاف کام آئیں گے، کچھ اور فتاوے اکٹھا کر لو جو عالم کے خلاف کام آئیں گے، کچھ فتاوے اور اکٹھا کر لو جو سبیل کے خلاف استعمال کرو، کچھ اور تحریریں اکٹھا کر لو جو لنگر حسین کے خلاف استعمال کرو، کچھ اور ریکارڈز اور عقلی نقلی، کچھ اور الٹی پلٹی علم غلم اناب شناب اڈ بٹ بھاکر بلا چھاپ اکٹھا کر لو. یہ محرم میں چھوڑنا ایسا لگتا ہے جیسے سب بندی ہوتی تھی نا. تو کمانڈر صاحب تم یہ کر لو، میں منع والے تم یہ رکھ لو، میں سرا تم یہ رکھ لو، مقدمۃ الجیش تمہاری یہ تیاری. ادیب ہو نا باپا کربلا کے پھر کچھ لو، ادیب ہو نا باپا کربلا کے پھر کچھ لو. حسینیے سے الجھے یزیدی کی طرح تیاری ہو رہی. اچھا ادھر سے بات دونوں طرف سے چل رہا. تعزیہ دار فقیر کتنے بنے، جھولی کتنے پھیرائیں گے، علم کہاں کہاں لگے گا، تعزیہ کہاں کہاں رکے گا، شوق کی کیا تیاری ہے، ادھر بھی تیاری ہے. دیکھیے ہر چیز کی اصل بات ہے، ہر چیز کی اصل بات ہے. ایک بہت باریک نقطے سے آپ کو اپنی بات سمجھاتا ہوں. قرآن پاک 27واں پارہ سورۃ الحدید آپ مطالعہ کیجئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عیسیٰ کا ایک عمل بیان کیا ہے، ایک عمل بیان کیا ہے جو رہبانیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا. یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا رہبانیت فی الدین، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. شارع نے اس پر مکمل پابندی. لیکن قوم عیسیٰ نے قرب الہی کے حصول کے لیے قوم سے الگ تھلگ، آبادیوں سے الگ تھلگ، انسانوں سے الگ تھلگ عبادت الہی کے ذریعہ قرب الہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا. ایک طریقہ اختیار کیا تھا اور اس طریقہ کو قرآن نے بیان کیا اور یہاں تک بیان کیا کہ اللہ نے وما کتبنا علیہ، اللہ نے ان پر اس چیز کو فرض نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے قرب الہی کے مقصد کے لیے ایجاد کر دیا. تو اللہ نے جن لوگوں نے صحیح طریقے سے مجاہدت و ریاضت کیا تو اس پر اللہ نے ان کو اجر دیا، اس پر اللہ نے ان کو ثواب دیا، اجر عطا فرمایا. ہمارے ہاں اس کا کوئی معاملہ نہیں.
گزشتہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سجادہ پیر یزدانی، سجادہ پیر یزدانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانوادہ پیر یزدانی بلکہ شہزادہ پیر یزدانی حضرت قبلہ محبوب علی شاہ صاحب اور ان کے ہمراہ ان کے فرزند ہیں، آپ کے درمیان تشریف لا چکے، آپ ان کی زیارت فرمائیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جو ان لوگوں نے طریقہ قرب الہی کا ایجاد کیا تھا، اس پر بھی اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ اپنے عمل میں جو خالص تھے ان کو اللہ نے اس پہ اجر عطا فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ شریعت کا کوئی اصول اس سے متصادم نہ ہوتا ہو، اگر اللہ کے نیک بندے اسے رائج کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر صدقہ دینا آپ پر فرض نہیں، صدقہ دینا آپ پر فرض نہیں۔ آپ جلسہ گاہ سے نکل رہے ہیں، راستے میں کوئی اذیت والی چیز ہے اسے ہٹانا آپ پر فرض نہیں۔ کوئی محتاج سر راہ سوال کر رہا ہے، اسے فوراً اس کی حاجت پوری کر لینا بھی آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن ترغیبات ہیں، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس پر آپ کو اجر عطا۔ اب ایک حدیث سنو، پیارے آقا فرماتے ہیں ما رآہ الناس حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جسے اللہ کے بہت سارے بندے بہتر جانتے ہو، اچھا جانتے ہو، اسے اللہ بھی بہتر کر جانتا ہے۔ سبیل ہو یا تعزیہ ہو یا علم ہو یا لنگر ہو، ان تمام کاموں کو ایک زمانے سے، صدیوں سے ہندوستان کے عوام، ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے دیگر اقوام کے لوگ بہتر جانتے، اچھا جانتے، بہتر جانتے، بلکہ ایک زمانے تک اور آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا کہ تعزیہ شریف کا جلوس جا رہا ہو تو اس کے نیچے سے اگر بچے کو گزار دیا جائے تو بچے کے حفاظت کی ضمانت امام علی مقام لے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ تعزیہ کے خلاف تو کر فتویٰ کی دکان چلانے والوں، تمہیں کیا پتا کہیں تیرا دادا تعزیہ کے سامنے بعوض منت دنیا میں نہ آیا ہو؟ تجھے کیا پتا تیرے خاندان میں کتنے لاولد اولاد نرینہ سے کتنے محروم امام کے چوک کے سامنے کی گئی دعا کے نتیجے میں دنیا میں آئے۔ کیا بات حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دو ٹوک تجھے پڑھنا آ گیا، فرض پڑا تعزیہ پر۔ آج دو ٹوک بولنا آ گیا، ٹوٹ پڑا چوک پر۔ خدا کی قسم، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا خطیب بیٹھا ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا متکلم بیٹھا ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا صاحب زبان بیٹھا ہے، لیکن جب یہ صاحب زبان بولے گا حسین حسین حسین، تب پتا چلے گا یہ ذکر حسین کی مجلس ہے۔ لیکن لیا عباس کا تعزیہ رکھ دے یہاں پہ، لیا تھرماکول کا تعزیہ رکھ دے یہاں پہ، لیا کچیوں کا تعزیہ رکھ دے یہاں پہ، توجہ، لیا
کاغذ اور تختیوں کا تعزیہ رکھ دے یہاں پر. غازی ملت کو بولنے کی ضرورت نہیں, کسی اور عالم کو بولنے کی ضرورت نہیں. جانے والا, بیٹھنے والا, چلنے والا, سننے والا بتا دے گا. تعزیہ رکھا ہے محفل امام علی مقام, تعزیہ رکھا ہے محفل کربلا کے شہیدوں کی ہے, تعزیہ رکھا ہے محفل فاطمہ کے لاڈلوں. حاضرین گرامی, تو اب محرم آ رہا ہے. ہاں, آپ کو پاس شریعت چھوڑنا نہیں صاحب. علی علی میں اگر نجات ہے تو پیغام علی بھی آپ کے ساتھ ہے. اور سنو, علی علی محب علی ہم نعروں سے نہیں پہچانتے, ہم ذکر علی کر دیتے ہیں, چہرے سامنے آ جاتے ہیں, ایک پیشانی ڈسپلے بن جاتی ہے. اور امام شافعی نے فرمایا بھی, امام شافعی نے فرمایا کہ اگر ذکر علی کے بعد ذکر اہل بیت کے وقت چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہوا تو یہ سمجھ لینا, یہ جان لینا کہ پکا سچا سنی مسلمان ہے. ارے میاں, ابھی مدینہ شریف سے آئے مہمان, خاندان رسول سے آئے, کھڑے ہو گئے نا آپ پر. ہم کچھ نہیں دیکھتے ہوتے, ہم نسبتی لوگ ہیں. نسبت ہے, نسبت کہاں تک جاتی ہے؟ جس نسبت کی دعائی صبح سے شام تک دی جاتی تو خاندان کی نسبت سے بڑی کم نسبت ہوتی. غلامی کی نسبت جو واجب التعظیم ہے, تو سبحان اللہ, غلامی کی نسبت جو واجب التعظیم ہے, تو خاندان کی نسبت کا مقام کیا ہوگا, خاندانی نسبت کا عالم کیا ہوگا. اب سنو, یاد رکھو, کچھ لوگ درزی کا کام کرنے لگے ہیں. بھائی درزی قوم کے لوگ بیٹھے کو برا نہ مانیں گے. کپڑا کاٹتا ہے نا, کاٹنے کی عادت ہوتی ہے. فضیلت علی ہم لوگ کاٹ چھانٹ کے نہیں بیان کرتے, پورے کا پورا لو, جیسا رسول نے بیان کیا ویسے سنو, جیسے نبی نے دیا ویسے لو. بتا رہا تھا حضور نے کہا غدیر میں, من کنتو مولا, جس کا میں مولا, جس کا میں مولا, فہذا علی المولا, اس کے علی. مولوی چکر میں پڑ گیا, مولا کا معنی کیا ہے, حاکم, امام, پیشوا, دوست, وہ مولا کے معنی کے چکر میں پڑ گیا. اور ایک اور طبقہ وہ مولا کو سمجھ نہیں پایا, خلافت بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر بیٹھا. من کنتو مولا, اس نے یہ سمجھا کہ اب نبی کے بعد خلافت ڈائریکٹ مولا علی کو نہیں, غلط سمجھا. یہاں خلافت کا کوئی معاملہ نہیں, یہاں خلافت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ تو رافضیوں کی تفہیم ہے, یہ تو رافضیوں کی تفہیم ہے. ارے تم بدگمانی بند کرو. ہم من کنتو مولا فہذا علی المولا جب بولا ہے تو اپنے بدگمانی کا گھوڑا ذرا اس کے لگام کھینچو. دیکھو نہ سنی بول رہا ہے. ابے جب رسول بولے, منبر پر بولے, تو یہ غلام منبر پر کیوں نہ بولے؟ بولا کرو. اگر نہیں بولتے تھے تو آج کے بعد بولتے رہنا. یہ سنت ہے مصطفیٰ. گمراہ نہ ہونا. سنیت میں کیا کم ہے؟ اب کسی اور تھرڈ کلاس کا نام نہیں لینا چاہتے. صحابہ کی گستاخی تو تیسرے نمبر پر ہے, صحابہ کی گستاخی تو تیسرے نمبر پر ہے. جو جماعت خلافت بلا فضل کی بات کرتی ہے اس کے اور ڈینجر عقائد ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک لمبی گفتگو, ان سے ہمارا کوئی لینا دینا. اہل سنت والجماعت, ہم سنیت کے دائی ہیں, سنیت کے علم بردار.
اور سنیت میں کہیں کوئی بدبودار ہوا لے کے آنا جانا. سنیوں اپنے جلسوں، اپنے مسجدوں، اپنے محرابوں، اپنے مسلوں کی جانچ پڑتال کیا کرو. مسلے پر کھڑا ہونے والا ذرا چیک کیا کرو، آلہ لگایا کرو، تھرمامیٹر ڈالو، ٹیسٹر ڈالو. اہل بیت کی آرتی آ رہی کی نہیں آ رہی؟ غدیر سے چڑھتا تو نہیں ہے لفظ غدیر سے. ابے غدیر سے تجھے نفرت کیوں ہے؟ غدیر سے تجھے نفرت کیوں ہے؟ غدیر کو تو رسول نے پسند کیا. اگر غدیر مقام غدیر کو رسول پسند نہ کرتے وہاں رکتے کاہے، وہاں ٹھہرتے کاہے، وہاں منبر کاہے بنتا؟ ارے ہاں بھائی، زمین غدیر پر ابو بکر صدیق میرے آقا بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، عبیدہ بن جراح بیٹھے، عشرہ مبشرہ بیٹھے، اصحاب بدر بیٹھے، اصحاب صلح حدیبیہ بیٹھے، ہزاروں صحابہ بیٹھے. جس سرزمین پر ہزاروں صحابہ بیٹھے اس زمین سے، اس نام سے تجھے چڑ کیوں ہے؟ کیا دل میں دل خالی ہے کیا؟ کہاں کان لے کے گیا وہ لوگ ہے. یہ کرتا ہے نا وہ غدیر، عید غدیر کرتا ہے. اس لیے ہم غدیر، یہ لفظ ہمیں نفرت ہے اس لفظ سے. لا حول ولا قوت. نسبت رسول کا احترام کرنے والا سنی کہلاتا ہے. غدیر، مقام غدیر کو نسبت رسول سے بھی ہے، اصحاب رسول سے بھی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ پھر یہ لفظ آتا ہے تم بکھر کیوں جاتے ہو، تم بکھر کیوں جاتے ہو؟ سمجھو اسلام، سمجھو دین، سمجھو. اور جب سجدے میں سر رکھو، کبھی 2 رکعت نماز، توجہ بہت گمبھیرتا سے سننا، کبھی 2 رکعت نماز رات کے تیسرے پہر میں اٹھ جا، وضو بنا لے اور اس نیت سے بھی پڑھ لے، اے پروردگار عالم، علی کے در کی غلامی کے صدقے میں دل کو، دماغ کو علم کی باریکی عطا کر دے، اسلام کی معرفت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنا عشق عطا کر دے، اپنا عرفان عطا کر دے، شریعت میں کمال عطا کر دے، شریعت فہمی عطا کر دے، فراست ایمانی عطا کر دے، فراست اسلامی عطا کر دے. اتقوا بفراست المومن، وہ فراست جو مومن کی ہے، جس سے ڈرنے کا حکم آیا مولا، وہ فراست عطا کر دے. کبھی رب سے یہ بھی مانگو، انشاءاللہ شکایت دور ہو جائے گی، انشاءاللہ گنجائشیں ہو جائیں گی، سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا. کوا کان لے کے گیا، آپ کو اس میں نہیں جانا بلکہ آپ کو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تھا امامت ابراہیم تیرے سر پر رکھوں گا. اسی موقع پر جناب ابراہیم نے کہا تھا مولا آرزو ظاہر کی تھی میرے خاندان میں بھی امامت چاہیے. حضرت آدم سے 11 ہجری تک نبوت رسالت، نبوت، توجہ، رسالت، نبوت، رسالت. اور کہنے دو جب دعا 3000 برس پہلے ہوتی ہے، جب دعا 3000 برس پہلے ہوتی ہے تب خاندانوں میں امام پیدا ہوتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ. آج دعا کرو گے صبح نتیجہ مانگو گے، کہاں ملنے والا؟ نبوت آنے دو 11 ہجری تک آنے دو. اور غدیر میں جب اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب دوسرا جملہ، حضور ابھی حضور بول رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، آپ بھی سنو، میں بول رہا ہوں سنو. غلام رسول بول رہا ہے، امت رسول سن رہی ہے. اس کے بعد حضور کیا بولے؟ اللہم والے من والا. یہاں دعا کر رہے ہیں، یہاں دعا کر رہے ہیں. یہاں اتنے صحابہ کو روک کر کے، ٹھہرا کر کے، کچھ تو بات ہے، روک کر کے، ٹھہرا کر کے، اسٹاپ، فل اسٹاپ. اللہم والے من والا وعد من عدا. اے اللہ تو سے محبت فرما جو علی سے محبت. اے اللہ تو اس سے دشمنی فرما جو علی کا دشمن ہے. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور اے مولا اسے تو ذلیل فرما دے
جو علی کو ذلیل کرنا چاہے وانصر من نصر، اور اے مولا تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد فرما۔ جملے حضور بولتے جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ ابے مطلب یہ وہ میرا نبی قائمتا ہے کیسے سنی ہو؟ نبی کو پتا ہے، نبی کو علم ہے، نبی کو معلوم ہے ایک زمانہ آئے گا جب علی سے عداوت کرنے والے بھی ہوں گے، علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے بھی ہوں گے، علی کا ساتھ چھوڑنے والے بھی ہوں گے۔ آج ہی حضور دعا کر رہے ہیں، حضور کی کوئی دعا بیکار نہیں، اس کا پس منظر بھی ہے، پیش منظر بھی ہے، اور ہم حضور پر ایمان لائے ہیں۔ ہمیں کلمہ حضور نے دیا، ہم کلمہ حضور کا مانتے ہیں۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی کلمہ پڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ کلمہ معین الدین اجمیری نے پڑھا دیا ہے، کلمہ صابر کلیر نے پڑھا دیا ہے، کلمہ مخدوم سمنانی نے پڑھا دیا ہے، کلمہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھا دیا ہے، کلمہ بدیع الدین قطب منار نے پڑھا دیا ہے۔ اب بھارت کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ بھارت کا مسلمان اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، آپ بھی بزرگوں کے نقش قدم پر آ جائیے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں انشاءاللہ تعالی فلاح ہے۔ اور عشق اہل بیت آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا؟ ایک محلے میں چلے جاؤ تو اس محلے میں توجہ چاہتا ہوں، بیٹے کا نام محمد حسین، پوتے کا نام غلام حسین، ناتی کا نام غلام علی، بھائی کا نام علی اکبر، کسی کا نام علی اکبر، پورا محلہ پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک غلام علی، غلام حسین، علی حسن، غلام نبی، ان ناموں سے بھرا ہوا۔ اب اس محلے میں چلے جاؤ، کیا بات ہے، ایک غلام علی نہیں ملے گا۔ محسوس کرنا اس بات کو، ایک غلام حسین نام والا نہیں ملے گا، نہ بیٹا، نہ پوتا، نہ بھانجا، نہ بھتیجا، ادیب ہو نہ بابا کربلا کی کچھ لوگ، نام کا بائیکاٹ، نام کا بائیکاٹ۔ آگے چلو، ایک طبقہ نکل جاؤ، دارالعلوم گلشن فاطمہ، دارالعلوم مولا علی، اہل بیت کے نام پر، اور دوسری طرف نکل جاؤ، اہل بیت کے نام کا کوئی مدرسہ نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ بھارت ہے، یزید کو سیدنا لکھا جا رہا ہے، یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا جا رہا، تو معاذ اللہ۔ ہاں، جب ظالموں کو رضی اللہ لکھا جائے گا تو پیر یزدانی کا ثبوت، پیر یزدانی کے خلفاء خاموش نہیں بیٹھیں گے، غازی ملت کو بلا کر، ان غلامان اولیاء اللہ کو بلا کر عظمت اہل بیت کے نام کا پرچم بلند کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مولانا خامی صاحب لگے ہوئے روحوں کو سنوارنے۔ ایک خانقاہ عالم آ گیا ہے پیر یزدانی کی بارگاہ میں، آج الحمدللہ میں حاضر ہوا تو میں نے ظہر کی نماز کے بعد یہاں کے بچوں کو چیک کیا، یہاں کے بچوں کو میں نے ٹیسٹ کیا۔ آہا سبحان اللہ، مولانا خامی صاحب وہ استاد ادارہ حاضہ کے لیے فقیر کی دل سے دعا، انتظامیہ کے لیے دل سے دعا۔ میں نے ان بچوں کو جائزہ لیا جن بچوں کا جائزہ 6 ماہ پہلے بھی میں لے چکا تھا، انہی بچوں کو میں نے بلایا تو میں سوچنے لگا مولانا خامس صاحب کی محنت، پیر یزدانی کی عنایت، جب ایک عالم دین کے ساتھ صاحب آستانہ کی حمایت مل جائے تو انشاءاللہ اس درسگاہ سے نکلنے والا بچہ کمال کرے گا، انشاءاللہ دین کا صحیح ترجمان بن کے نکلے گا۔ آپ بھی اپنے لاڈلوں کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیجیے،
آپ کے علاقے کا یہ مرکزی مقام جو آپ شاندار پیغام دے رہا ہے، غازی ملت جیسا باوقار خطیب آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا. آپ تو دیکھو، زیارت کرو. ایک زمانہ ہو گیا جب حضور سناتے تھے، ہم سنتے تھے، سارا زمانہ سنتا تھا. حضور کے پروگرام پوائنٹ، منہ بند کر دینے والے دلائل، حضور کے خطاب کا ایک نمایاں معاملہ تھا. جو دلیل مخالف دیتا تھا وہی دلیل بنا دیتے تھے اور اسی دلیل سے اس کا منہ بند کر دیتے تھے. آج انشاءاللہ آپ کو حضور کا خطاب بھی سننا، اور اب حضور کا موڈ بن گیا. بس تھوڑا سا اور، ابھی ہوتا نا وہ شیر پڑھا، مجھے کوئی ہنر باز جب میدان میں ہوتا ہے تو وہ استاذ ہوتا ہے نا، وہ جلدی. اب حضور کا بھی میں موڈ بنا رہا ہوں، تقریر تھوڑا ہو رہی، حضور کا موڈ بنا رہا ہوں. حضور کے سامنے میری کیا مجال میں تقریر کروں؟ یہ تو حضور سے سند لے رہا ہوں، حضور سے دعا لے رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ محرم میں ٹھنڈا نہ جانا، اور سنیت کی حدیں کہیں ٹوٹنے نہ پائے، اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے. اور کسی کے ڈرانے سے ڈر نہ جانا. یہ لوگ بہت ڈراتے ہیں، وہ خود ڈرے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں. وہ انشاءاللہ جب پیر یزدانی کی چوکھٹ پہ آ جائیں گے سمجھ جائیں گے. ہمارے خیال سے اب کرسی چھوڑنا چاہیے. شعر ایک دم ریڈی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتیں قائم رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.